السلام علیکم۔ شروع رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں آتی تھی، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ طریقہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی طریقہ پسند آ گیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیاں اور حوض میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا، تو یہ ہفتے ہی کے دن کا شکار ہوگا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی طریقے سے منع کرتے تھے، جو ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے۔ بلکہ منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیظ و غضب ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن زندہ رہے، اور اس درمیان میں کچھ کھا پی بھی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ پلیز ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔